وہ کہنے لگا لوگوں مسلمانوں کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ کہنے لگا لوگوں مسلمانوں کے بادشاہ کا جو بڑا گھر ہے وہ کہاں پہ ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا بہت بڑا محل ہوگا، بہت بڑا قلعہ نما ان کا گھر ہوگا، ان کے باہر بڑی فوجیں ہوں گی، ان کے باہر بڑی سیکورٹی ہوگی، بڑے پولیس والے پھرتے ہوں گے، بڑے لوگ پھرتے ہوں گے۔ اس کو لوگوں سے وہ پوچھتا تھا، لوگوں نے پوچھا کس کا نام؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہاں وہی عمر ہے جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ ایک آدمی نے بتا دیا جاؤ فلاں باغ کے اندر وہ ایک باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا ہاں میں بھی اسی عمر کا بتا رہا ہوں، جاؤ فلاں باغ کے اندر وہ ایک باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ مانا نہ، جب اس نے ایک دو آدمیوں سے پوچھا اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہی حکمران ہے، یہی وہ بادشاہ عمر ابن خطاب ہیں جو ایک باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ وہ پوچھتے پوچھتے اس باغ تک پہنچا۔ باغ کے اندر سے آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی تو وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر ڈر گیا۔ باغ کے قریب ہی ایک بڑا درخت تھا، اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے کہا میں دیکھوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں، کس طرح ہیں۔ وہ جب درخت کے اوپر چڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر اس کی نظر پڑی، اس کے حوصلے وہیں ٹوٹ گئے کہ یہ بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور حکمران بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے معاش کے لیے ایک باغ کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو پیچھے بہت بڑے انعامات تھے، پیچھے بہت بڑا سپہ سالار تھا، بڑا بہادر مانا جاتا تھا۔ اس کو اپنی بے عزتی انسلٹ کا خطرہ ہوا۔ اس نے کہا ہو نہ ہو میں عمر کو ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری، دوپہر کا وقت ہوا، سنت کے مطابق قیلولہ کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی درخت کے نیچے آ کر ایک پتھر کو اپنے سرانے کے نیچے رکھا اور آرام کرنے لگے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگے، اس نے کہا اب وقت ہے میں جا کر ان کا سر تن سے جدا کر دوں، اب میں ان کو شہید کر دوں، ابھی یہ موقع ہے۔ وہ کہتا ہے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک جنگل سے ایک درندہ آیا، شیر آیا، آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد پہرا دینے لگا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب یہ شیر اگر میں نیچے اترتا ہوں یہ شیر میرے اوپر جھپٹ پڑے گا، یہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ یہ شیر جائے اور میں جا کر اپنا حملہ کروں۔ فرمایا جب تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرتے رہے وہ شیر ان کی پہرے داری کرتا رہا۔ جب آپ اٹھے شیر چلا گیا، وہ آدمی اترا، وہاں سے اتر کر آ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا، عرض کیا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے شہنشاہ کسریٰ نے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، لیکن میں نے یہ ماجرا دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا ہے آپ حق اور سچ کے اوپر ہیں، اور اسی حق اور سچ کے اوپر ہوتے ہوئے یہ میری تلوار بھی حاضر ہے، یہ میرا اسلحہ بھی حاضر ہے، مہربانی کرے مجھے کلمہ پڑھا کر محمد عربی کا غلام بنا دیجئے۔